بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام خواتین اسلام، اس وقت آپ کے سامنے سماج میں چلنے والی ایک ایسی برائی کا ذکر کرنا ہے جو کئی سال پہلے دب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، مگر اب پھر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ برائی ہے شادیوں میں بجائے جانے والے بینڈ باجے کی برائی۔ تو اس کے متعلق ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فکر مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہمارے خاندانوں میں ہونے والے نکاحوں میں، ہماری جان پہچان کے لوگوں میں، ان کی فیملیوں میں ہونے والے نکاحوں میں، شادیوں میں ایسی برائی کو نہ آنے دیں۔ یہ جو بینڈ باجے کی برائی ہے، دیکھنے میں تو ایک برائی ہے، مگر یہ کئی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کئی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بینڈ باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں تو اس موقع پر آس پاس کے بسنے والے لوگوں کو خلل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہلکی سی آواز سے بھی سوتے سوتے جاگ جاتے ہیں، پھر ستانے لگتے ہیں۔ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بینڈ باجوں کی آواز کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ان کو چرواہے کی پنگی کی آواز سنائی دی۔ چرواہے جو شام ہو جانے کے بعد اپنے جانوروں کو بلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو اکٹھا کر کے لے جانے کے لیے ایک ہلکی سی پنگی بجاتے ہیں۔ جب وہ پنگی بجاتے ہیں تو سارے جانور جو ادھر ادھر دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر چرواہا ان کو لے کر اپنے گھر آتا ہے۔ تو چرواہا جو پنگی بجاتا ہے، اس کی آواز سنائی دی۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر راستے کے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ اور روایت کرنے والے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے بار بار پوچھتے، بتاؤ کیا بانسری کی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ مطلب یہ کہ وہ بانسری کی آواز ابھی جاری ہے یا ختم ہو گئی؟ حضرت نافع فرماتے ہیں، میں جواب دیتا، نہیں ابھی جاری ہے۔ تو اسی طرح انگلیاں کانوں میں ڈالے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے جب وہ آواز بند ہو گئی، میں نے کہا حضرت اب آواز ختم ہو گئی ہے۔ تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹا لی اور پھر راستے پر چلنے لگے، اور فرمایا ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا، یعنی چرواہے کی بانسری کی آواز سنائی دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کانوں میں انگلیاں دے کر یہی عمل فرمایا۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پنگیوں کی، گانے بجانوں کی آوازیں تھوڑی دیر کے لیے بھی سننا گوارا نہیں تھا، مگر ہم لوگوں کو ایسی شیطانی آوازوں سے جدا ہونا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہیں۔ تو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں یا آپ سے بغاوت کرنے والوں میں شامل ہیں؟ اس سے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ایسی شیطانی آوازیں، گانے بجانے کی، بینڈ باجوں کی آوازیں، اس کی وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی شریف آدمی بھی بچنا چاہے
تو بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ کہیں بھی وہ گزرنے لگے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو مسجد کے آس پاس کے گھروں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، انسان تو انسانوں سے بسے ہوئے پورے گھر کے گھر زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ اسی طرح صورتوں شکلوں کا مسخ ہونا، یعنی صورتیں شکلیں بگڑ جائیں گی، لوگ دیکھ کر ان کو گھبرانے لگیں گے، پیر سے لے کر مونڈھے تک تو انسان کے جیسا انسان ہے، مگر یہ شکل صورت اس کی بالکل بگڑی ہوئی ہے، بھیانک صورت بنی ہوئی ہے، یہ انسان بھی کیسا انسان ہے، خود انسان اس انسان سے ڈرنے اور بھاگنے لگیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھروں کی بارش ہوگی۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ ومتى ذلك، یہ سب کب ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، گانے باجے وغیرہ کا رواج عام ہو جائے گا اور شرابیں پی جانے لگیں گی، تب یہ زمین میں دھسنا، صورتوں کا بگڑنا اور پتھروں کی بارش، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ بیان باجے اور گانے بجانے یہ ایسی خطرناک آفتوں کو دعوت دینے والی ہیں اور ایسی خطرناک آفتوں کو لانے والی اور ان کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں، تو پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل بعثنی ھدی ورحمۃ للمؤمنین، مجھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَزَامِيرِ وَالْأَوْتَارِ وَالصَّلِيبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ باجے گاجے مٹانے والا اور شرکیہ تعویذ گنڈے مٹانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور صلیب کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ صلیب کا مطلب جو عیسائی لوگوں کا ایک خاص نشان ہوتا ہے، جسے وہ چین میں لگا کر اپنے گلے میں بھی ڈال لیتے ہیں، پلس کا نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صلیب کو مٹانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور زمانے جاہلیت کے غلط سلط کاموں کے مٹانے کا حکم فرمایا۔ جن جن چیزوں کے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان میں سے ایک خاص چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَزَامِيرِ، یہ باجے گاجے والی چیزوں کو مٹانے کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا۔ تو جس چیز کو مٹانے کا، جس چیز کو ختم کرنے کا اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور جس چیز کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آج وہی چیزیں ہمارے درمیان زندہ ہو رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں دو حماقت اور فسق و فجور سے بھری آوازوں سے روکتا ہوں، صوت عند نغمۃ لہو و لعب و مزامیر الشیطان، شیطانی باجوں کے ساتھ گانے کی آوازیں۔ دوسری چیز ہے مصیبت کے وقت چہرے پیٹنے اور گریبانوں کو چاک کر کے رونے کی آوازوں کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قسم کی آوازیں حماقت کی آوازیں ہیں، فسق و فجور سے بھری ہوئی آوازیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں اس امت کے کچھ لوگ بندروں اور سوروں کی صورت میں بدل دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تب آپ نے فرمایا بلا ویصومون ویحجون ویصلون، کیوں نہیں، وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اس کے باوجود یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ
نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود وہ بندر اور سور کیوں بنا دیے جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فما بالہم، کیا بات ہے کہ ان سب کچھ چیزوں کے باوجود، یہ سب کچھ عبادتیں کرنے کے باوجود یہ عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا المعازف والقینات، راگ باجوں کی وجہ سے اور گانے والی باندیوں کا شغل اور مشغلہ اختیار کرنے کے سبب سے، یعنی بیان باجے اور گانے بجانے جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ساری نمازوں کی، روزوں کی اور حج کی پابندیوں کے باوجود ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ کیا ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے اور حج عمرہ کرتے ہوئے بہت اطمینان محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لے رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں۔ اس کے متعلق ہم فکر مند ہو کر اس کو روکنے کے سلسلے میں کوشش کریں گے نہیں؟ کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ عوام میں جو برائی بڑے پیمانے پر چلتی ہے اس کو روکنا، ختم کرنا ہر کس و ناکس کے لیے مشکل ہے۔ مثال کے طور پر شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے شہر میں ممکن ہے ہمارے موٹے اندازے کے مطابق 100 شراب کی دکانیں ہوں گی، چھوٹی بڑی پورے شہر میں پھیلی ہوئی 100 شراب کی دکانیں ہو سکتی ہیں۔ یہ شراب پینا، پلانا، بیچنا اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ بتاؤ، بولتے نہیں۔ اب اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ گورنمنٹ ہی اس کو کر سکتی ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ ہونے دیں، ہمارے خاندان میں نہ ہونے دیں۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بتاؤ۔ اور کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جس شادی میں بینڈ باجے اور گانے بجانے کے تماشے چل رہے ہیں ایسی شادیوں میں نہ جائیں؟ بتاؤ، یہ کام تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا نکاح میں شرکت کی دعوت دینے والے، شادیوں میں دعوت دینے والے، بلانے والے آ کر زبردستی سے کھینچ کر لے جاتے ہیں ہمارے گھروں سے؟ بتاؤ، دعوت دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بھائی آپ ہماری شادی میں شرکت نہیں کریں گے تو ہم چھوٹ کر دیں گے۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایسی شادیوں میں ہم نہ جائیں، چاہے وہ اپنے بھانجے کی شادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی بھانجی کا نکاح ہی کیوں نہ ہو، ایسے خرافات والی شادیوں میں ہم نہ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں جن نیک اور اللہ کے مقبول بندوں کی تعریف فرمائی، ان کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک چیز ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ ایسی کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ ایسی برائیوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ لا یشہدون الزور، ایسے باطل پروگراموں میں، شریعت کے خلاف پروگراموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے پروگراموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جہاں کہیں ایسا پروگرام چل رہا ہو وہاں سے ان کو گزرنا پڑے تو وہاں ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے پروگراموں میں نہ شرکت کرتے ہیں، نہ وہاں سے جانا ہوا تو وہاں کھڑے ہو کر تماشائی بن کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں اور ایسے بیان باجے، گانے بجانے والے، ڈانس اور پٹاخے والے شادیوں میں، نکاحوں میں شرکت کرنے لگیں تو ہم ان کی سپورٹ کرنے والے بنیں گے،
وہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے گنہگار ہیں، اللہ کے لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی لعنت کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے اور ہم بھی ان لعنتی لوگوں میں سے ایک بن جائیں گے۔ حدیث مشہور ہے، جہاں کہیں کوئی برائی ہم کو نظر آئے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو زبان سے سمجھا بجھا کر روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے سمجھا بجھا کر روکنے کی بھی ہمت اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور جس کے دل میں کسی برائی کی برائی ہوگی تو کیا ایسا آدمی اس برائی کے مقام پر حاضر ہوگا؟ ایسے مقام پر آدمی حاضر ہی نہیں ہوگا۔ اگر حاضر بھی ہے اور ایسی برائی شروع ہو جائے تو وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو کم سے کم ہمیں اتنا کرنا چاہیے ایسی برائیوں کی اور ایسے خطرناک گناہوں کی روک تھام کے لیے کہ ہم ایسے نکاحوں کا اور ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں، یعنی ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور بینڈ باجے والے اور ناچ گانے اور اس طرح کے پٹاخے اور خرافاتی شادیوں سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے، اور ایسی برائیوں سے لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔